नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामियात सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम शुरू करेंगे सूरह बकरा की 19वीं आयत। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फ़ीही ज़ुलुमातुन व रादुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी अज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। औ कसय्यिबिम या इसकी मिसाल, का क्या मतलब होता है तरह, सय्यब का मतलब होता है पढ़ने की तरह। इसका मतलब या उस इसकी मिसाल उस बारिश की तरह है मिनस्समाई जो आसमान से पड़ती है या बरसती है। फ़ीही जिसमें ज़ुलुमातुन अंधेरे होते हैं, वरादुन और कड़क होती है, व बरकुन और बिजली होती है। यजअलूना वो डाल लेते हैं, ये का मतलब होता है वो, यजअलूना वो डाल लेते हैं असाबिअहुम अपनी उंगलियां, फ़ी अज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस्सवाई की कड़क से बचने के लिए, हज़रल मौत और मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन और अल्लाह ने भी घेरे में लिए हुए है ऐसे काफिरों को। ठीक है, इसकी दूसरी मिसाल, यानी एक मिसाल तो बारिश की तरह है, बारिश भी आसमान से बरसती है, ये भी बैसे रहमत है, बारिश का नाम दूसरा नाम रहमत है। और इसी तरह वही भी आसमान से नाज़िल होती है, आसमान से यानी आसमान से नाज़िल होती है वही, ये भी रहमत है। अल्लाह ने फरमाया है इसकी मिसाल उस बारिश या उस वही की तरह है जो आसमान से नाज़िल होती है। अब कुरान हकीम में भी डरावे हैं, इसमें रोशनियाँ भी हैं और अंधेरे भी खोल के अल्लाह ने बयान कर दिए हैं। अल्लाह फरमाता है कि ये अब पीछे एक वो अभी गुज़री है मिसाल कि उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की, यानी वो मक्का के काफिर थे जिनको अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे वो रोशनी छीन ली और इन्हें अंधेरों में डाल दिया जहाँ इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब अल्लाह ये जो पीछे मिसाल गुजर चुकी है ये यहूदियों को दे रहे हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मदीना में थे, मदीना में यहूदी बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा खिलाफ़ी, मुआहदा तोड़ना और मुनाफिकों के साथ इनका इत्तेहाद इत्तेफाक, इस तरह ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे देना, इस तरह अल्लाह फरमा रहे हैं कि यानी ये जो वही नाजिल हो रही है आसमान से जिसमें अंधेरे भी हैं, जिसमें अल्लाह ताला की यानी धमकियाँ भी हैं, अल्लाह के डरावे भी हैं और वरादों व बर्क से निकला है, यानी इसमें डरावे भी हैं, अल्लाह की वईदें भी हैं और अल्लाह के वादे भी हैं। तो ये मुनाफिक क्या कर रहे हैं, ये मुनाफिक यानी ये यहूदी ये मुनाफिकों के साथ मिले हुए हैं और ये वादे मुहदे तोड़ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये अपनी उंगलियां डाल लेते हैं, जिस तरह यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होती तो ये अपने छुप जाते, उंगलियां डाल लेते, यानी ये समझते थे आंखें बंद करने से ये ख़तरा टल जाएगा, जबकि अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह ने घेरे में लिए हुए है ऐसे काफिर को। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे ख़तरे को देख के इंसान आंखें बंद कर दे, कि आंखें बंद करने से वो ख़तरा टल तो नहीं जाएगा। इस तरह यानी इस कुरान को ना सुनने से, इस पर अमल ना करने से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ना करने से, उनको रसूल ना मानने से ये नहीं है कि ये आखिरत के ख़तरे से बच जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है बल्कि अल्लाह ने भी घेरे में लिए हुए है ऐसे काफिरों को। अब अगली आयत, यकादुल बरकु यख्ताफु अबसारहुम, करीब है ये बिजली की चमक, यख्ताफु अबसारहुम इनकी आँखों की बिनाई छीन ले जाए, उचक कर ले जाए, कुल्लमा आज़वालहुम शौफ़िए, बस जब भी इन पर रोशनी पड़ती है तो ये इसमें चल पड़ते हैं, व इज़ा अज़लम अलैहिम, और जब अंधेरा छाता है इन पर कामू तो ये रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे, लहज़ाबा तो छीन ले इनसे, बेसामिहिम इनकी ये क़ुव्वत समात यानी सुनने की ताकत, व अबसारिहिम और इनकी क़ुव्वत बसात यानी देखने की ताकत, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बेशक यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह चाहे तो इनकी आँखों की बसारत ही छीन ले, ये देख तो सकते हैं कि वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खुशखबरियाँ इनकी किताब तौरात और इंजील में मिल चुकी थीं। अल्लाह फरमा रहे हैं इन्हें पता था ये अल्लाह के रसूल हैं और सच्चे रसूल हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह चाहे तो इनकी ये आँखें भी छीन ले,
جس سے یہ دیکھ رہے ہیں جب بھی ان پر کوئی روشنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اب قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں ہی تقریباً بتا رہے ہیں، یعنی ہم سے پہلے جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، اللہ ہمیں بنی اسرائیل کی مثالیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے میں نے کس طرح انتظامات کیے تھے، ان کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، واضح معجزوں کے ساتھ رسول بھیجے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب انہیں اللہ کے رسول کی پیشین گوئیاں بھی مل چکی تھیں، خوشخبریاں بھی مل چکی تھیں، آخری رسول کی نشانیاں بھی ان کے پاس آ چکی تھیں، پہچان بھی رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے جب بھی ان پر کوئی روشنی پڑتی تھی، یعنی یہودیوں کے بارے میں قرآن میں کوئی ویسے تو اچھی بات آئی نہیں ہے تو اس میں نکل آتے تھے، لیکن جو ہی اللہ ان کے بارے میں ان کی خرابیاں بتاتا تو یہ چھپ جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ یہ ایسے ہے، یہ چھپن چھپائی کھیلنا۔ کبھی باہر نکل آئے اکسانے کے لیے لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساتھ دینے کے لیے کبھی نکل آتے تھے، اور کبھی جب اسلام کے لیے قربانی مانگی جاتی تو یہ چھپ جاتے، رک جاتے۔ کلم آز والہما، جب بھی ان پر روشنی پڑتے ہیں، مشوفی تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھاتا ہے ان پر تو یہ رک جاتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ بھی اس طرح ہیں، دین کے احکامات جہاں ہمیں آسان لگتے ہیں وہ تو ہم اپنا لیتے ہیں، اور جہاں مشکل لگتے ہیں وہاں ہم انصاف کرنا رک جاتے ہیں۔ جیسے اب بیٹوں کو جائیداد میں حصہ دے دیا، سارا کچھ دے دیا، اور بیٹیوں کو محروم کر دیا، اس طرح یعنی کیوں بیٹی کو جو دیں گے تو وہ دوسرے گھر چلا جائے گا، اس طرح ہمیں ہاتھ دھونے پڑیں گے، وہاں نہیں دیتے۔ اس طرح اگر 4 شادیوں کی اجازت ہے تو وہ تو خوشی خوشی کر لیتے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے، وہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے تو چھین لیں ان کی قوت سماعت، یعنی نہ یہ سن سکیں اللہ کے رسول کی وحی کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں چھین لے اللہ، نہ ہی یہ دیکھ سکیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، دینے پر بھی لینے پر بھی، بے شک۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اب اللہ سارے یہ جو مثالیں ہیں پیچھے اللہ نے دیا ہے، اب چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ منافق ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو بندگی کرو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، یعنی روندا ہوا راستہ بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے آگے مٹا دو، ملیاں میٹ کر دو، جھک جاؤ اللہ کے آگے۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، ربکم الذی، اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جن کو تم پوج رہے ہو ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، جن کے تم نے مزارات بنائے ہوئے ہیں، جن کی تم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، جن کے تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا تھا۔ یعنی کوئی تو اپنے بزرگوں کے نام کے بت بناتا ہے، کوئی مورتیاں بناتا ہے، اور کوئی ان کے مزارات بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرنے سے، اللہ کے آگے جھکنے سے، اللہ کے آگے مانگنے سے اللہ شاید تمہارے اندر تقوی پیدا کر دے۔ اب الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہم زمین پر چلتے ہیں اللہ نے کشش ثقل رکھ دیا، ورنہ انسان اڑتا پھرتا، اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا۔ وہ ذات جس نے جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وانزل من السماء، اور برسایا آسمان سے، ماء، پانی، یعنی بارش۔ اللہ اکبر۔ یہ بارش سے ہی سارا دار و مدار ہوتا ہے رزق کا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس نے برسایا آسمان سے، ماء، پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے لیے۔ یہ سارا انتظام کس نے کیا؟ اس رب نے، تمہارے کھانے کے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس تم بھی مت بنو اللہ کے ساتھ، اندادوں، اور شریک، اس کی ند، اس کی ضد، اس کے مد مقابل تم بھی نہ بنو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور تمہیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں جگہ جگہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، کہیں گے اللہ۔ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کہیں گے اللہ۔ کون ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، کہیں گے اللہ۔ سارا معلوم تھا، ہمیں بھی پتہ ہے، پس مت بنو اللہ کے ساتھ اس کے ند، ضد، مد مقابل، اور تم جانتے بھی ہو یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک کر رہے ہو اس چیز کے بارے میں، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
فاتو بصورت من مثلہ، پس لو اس جیسی کوئی ایک صورت، فاتو پس لیو بصورت میں کوئی ایک صورت من مثلہ اس جیسی، اس قرآن جیسی، ودعوا شہداءکم اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو، حاضر و ناظروں کو، ودعوا شہداءکم بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود گھڑتے ہیں، خود سے بناتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود سے گھڑ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اب یعنی کوئی آج تک اس چیلنج کو کیوں نہیں قبول کر سکا؟ کیا عربی میں صرف عبارت لکھنی تھی؟ عربی میں اگر عبارت لکھنی ہوتی تو بہت لوگ کافی سارا بنا چکے ہوتے۔ نہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ فلک، زمین، آسمان، انسان، حیوان، چرند، پرند، ایک چیز کا، ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے۔ وہ بہت بڑا کریٹر ہے۔ اللہ نے جب آسمان بنایا تو وہ لکھ سکتا ہے کہ میں نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے انسان بنایا۔ اگر کوئی بھی انسان ایک کیڑا بنا لے، ایک مکھی بنا لے، ایک مچھر بنا لے تو وہ بھی لکھ لے گا ایک صورت کہ میں نے اس چیز کو کریٹ کیا، میں اس چیز کا بنانے والا ہوں، خالق ہوں۔ لیکن کوئی انسان ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا۔ سورۃ حج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگو تم مل کے ایک مکھی بنا کے دکھاؤ، تم تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی تم سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، لہٰذا اللہ ہی خالق ہے، اس لیے کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ آگے فرما رہا ہے فَإِلَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، قیامت تک بیٹھے رہو بنانے کے لیے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِی، تو بس ڈرو اس آگ سے، الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن بنیں گے انسان، والحجارۃ اور پتھر، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے ایسے منکروں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرمایا تم نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، قیامت تک نہیں کر سکو گے، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارۃ اور وہ پتھر اور وہ مورتیاں جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جلیں گے، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کو چھوڑ کر انہیں کو اہمیت دی، اب وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ یہ ایسے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین، ایسے منکروں کے لیے، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔